گزشتہ درس میں سورۃ عنکبوت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ عنکبوت میں دو بنیادی باتیں اللہ بیان کریں گے، جنہیں آپ سورت کے دو دعوے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے کہ اے مومنو، تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد ہم آزمائیں گے، پرکھیں گے، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخری کامیابی وہ تمہیں عطا ہوگی۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ جو کفار مومنوں کو ستا رہے ہیں، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے، ہم انہیں پکڑیں گے اور ان کے جرموں کی ہم انہیں سزا دیں گے۔ پہلے دعوے کو بالکل ابتدا میں ذکر کیے ہیں۔ پہلی آیت تو ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کی مراد اور معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صرف اتنا کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے نہیں گزارا جائے گا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی،
انہیں امتحانوں کی بھٹیوں سے نہیں گزارا جائے گا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ سمجھ ان کی صحیح نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آمنا کہا ہے تو پھر ہم انہیں پرکھیں گے، آزمائش کریں گے اور مصائب کی بھٹیوں سے ہم انہیں گزاریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان مومنوں کو بھی پرکھا تھا جو ان سے پہلے ہوئے، انہیں بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تھا اور انہیں بھی ہم نے مصیبتوں سے گزارا تھا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتیں اس لیے اتری کہ مکے میں جو مظلوم صحابہ تھے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا، انہیں زخمی کیا جاتا، ان کے راستے روکے جاتے، تو ان مصائب سے اور دکھوں سے پریشان ہو کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، کب تک ہم نے مار جھیلنی ہے اور کب تک ہم نے مصائب برداشت کرنے ہیں۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف آمنا کہنے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ تم سے جو پہلے لوگ آئے تھے انہیں تو اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں اور دکھوں کو جھیلنا پڑا تھا۔ ایک بندے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جاتا۔ اس طرح کے مصائب اور اس طرح کے دکھ ان لوگوں نے برداشت کیے۔ تو جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے آزمائش میں ضرور ڈالتے۔ کچھ مصیبتیں کفار کی طرف سے ہوتی، کچھ دکھ کفار کی طرف سے مومنوں پر آتے ہیں، وہ انہیں برداشت کرتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں رب کی طرف سے بھی ہوتی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پہ آ گئی، 18 سال وہ بیمار رہے، لوگوں نے اٹھا کے جنگل میں پھینک دی، ایک بیوی رہ گئی، بچے اللہ نے لے لیے، زمینیں اللہ نے چھین لی، اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ 18 سال کے بعد جب ابلیس نے ایک چکر لگایا، چلایا چکر، اور بیوی نے خامن سے ذکر کیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے سوچا کہ نوبت بہیں جا رسید، کہ ابلیس کو بھی طمع ہونے لگا ہے کہ میں شرک کی راہوں پہ چلوں گا۔ تو بیوی کہنے لگی پھر رب سے گزارش کرو نا، اس سے کہو نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے کہوں تو صحیح، لیکن وہ جواب میں کہے حالے اتنے دکھ تو نہیں ویکھے جتنی زندگی چ سکھ ویکھ کے۔ یہ صرف 18 سال ہی ہوئے نا، سکھ کی زندگی تو ہم نے بہت گزار لی۔ تو اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں مومنوں پر، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی، پھر اللہ جو اللہ کے زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں۔ یہ پہلا دعویٰ ہے سورت کا
کہ اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو پھر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ آزمائش کی علت ہے جی، یہ طالب علموں کے لیے میں نے جملہ بول دی، علت آزمائش، عوام کو میں سمجھا لیتا ہوں۔ اللہ آزمائش کرنے کی وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ مصیبتوں میں، دکھوں میں مومنوں کو مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور تاکہ جان لے اللہ جھوٹوں کو۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔ جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے، اور جو ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں ان کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے بارے میں جب جاننے کا یا علم کا لفظ آتا ہے نا تو وہ اظہار کے معنی میں ہوتا ہے، ظہور کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب معنی کیا کریں گے؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے جھوٹوں کو۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ کھرے کھوٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا دعویٰ اللہ نے ذکر کیا۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کے مختلف اقسام کرتے ہیں، مختلف انواع میں مبتلا ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے، ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ سا ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں، یہ ان کا خیال ٹھیک نہیں۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، جو مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں، وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے، وہ ہماری گرفت میں آئیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ ان کے لیے اللہ 7 نبیوں کے واقعات بیان کریں، اور اللہ اس سے ثابت کریں گے کہ دیکھو ان نبیوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، ان نبیوں پہ کتنے دکھ آئے، ان پر کتنی تکلیفیں آئیں، آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور ساتھ یہ ثابت کریں گے اللہ کہ ان کے جو دشمن تھے وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکے، وہ ہماری گرفت میں آئے اور ہم نے انہیں دنیا اور صفحہ دنیا سے ملیا میٹ کر دیا اور انہیں مٹا کے رکھ دیا۔ یہ جو آگے کچھ آیتیں آ رہی ہیں، قصہ تو شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اگلے صفحے پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس سے پہلا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ، یہ ذہن میں فٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، اس کا یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کو ملنا ہے، جس بندے کا یہ یقین ہے اللہ کو اس نے ملنا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ کا وہ مقرر شدہ وعدہ آ کے رہے گا۔ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا، وہ وعدہ ہر بندے پہ آئے گا، اور یہ جو تکلیفوں میں اور دکھوں میں اور مصائب میں اور غموں میں مبتلا لوگ ہیں، جب موت کا جام پئیں گے تو اللہ انہیں ساری مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر، لہٰذا اس سے گھبرانا نہیں ہے۔
پریشان نہیں ہونا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہجرت کرو گے تو مر جاؤ گے، گھر میں بیٹھے رہو گے تو نہیں مرو گے۔ اللہ کا مقرر شدہ وعدہ تو آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، اور وہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہاں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دکھ اٹھا رہے ہو نا، مشقتیں اٹھا رہے ہو نا، تو اس کا فائدہ بھی تمہیں پہنچے گا، اس کا نفع بھی تمہیں پہنچے گا۔ یہ مصیبتیں، یہ دکھ اور تکلیفیں اٹھاؤ گے نا تو تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی محنت کرتا ہے، یہاں جہادہ کا وہ معنی نہیں ہے جہاد والا، مکی صورت ہے اور اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو یہاں جہادہ کا کیا معنی ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، رب کے رستے میں محنت کرنا، مصائب اٹھانا، دکھ اٹھانا۔ جو آدمی محنت کرتا ہے نا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ محنت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں اور جہان کے لوگوں سے بے پرواہ ہے، اسے کیا پرواہ ہے، یہ فائدہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، میں نے پچھلے درس میں آپ سے ایک بات کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں، کہ مرکزی مقام تو سورت کا وہ دعویٰ ہوتا ہے، تو اللہ جگہ جگہ خوشخبریاں سناتے، جگہ جگہ اللہ ڈراوے سناتے، یہ اللہ خوشخبری سنانے لگے مومنوں کو جو مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے اعمال سے بھی زیادہ بڑھ کے۔ ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم انہیں ان کے عملوں سے بھی بڑھ کے بدلہ دیں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہوگا ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے اچھے اچھے عملوں کا۔ وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو ہجرت کا ہم اچھا بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ پیچھے اللہ نے دو دعوے ذکر کیے، میرے رستے میں توحید بیان کرتے ہوئے، توحید کو مانتے ہوئے، توحید کا اقرار کرتے ہوئے، شرک کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، یہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم نے بڑا اچھا اجر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اچانک یہ اللہ نے کیا شروع کر دی؟ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا۔ بظاہر تو بالکل یہ آیت پیچھے سے کٹ گئی، اس کا کوئی ربط نہیں رہا پیچھے سے۔ پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ اچانک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے ذکر کر دی۔ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں، اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک بنا، ماں اس چیز کو لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں، جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو
اللہ کے ساتھ شریک بنا، تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں، فلا تطعہما، تو ماں باپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا، نہیں ماننا۔ الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹ کے آنا ہے تم نے، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ بظاہر تو کوئی ربط نہیں ہے، لیکن ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے۔ جس توحید کے لیے محنت اٹھا رہے ہو نا، جس مسئلہ توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو نا، جس مسئلہ توحید کے لیے دکھ اٹھا رہے ہو نا، وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، لیکن اگر توحید کے خلاف وہ ماں باپ بھی تمہیں کوئی حکم دیں تو ماں باپ کی یہ بات تسلیم نہیں کرنی، توحید پر کاربند رہنا ہے۔ ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، تو پھر بھی ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے حسن سلوک کرنا، ان کی گستاخی نہیں کرنا، ترکی بترکی جواب نہیں دے، اچھا سلوک کرنا۔ لیکن یہ بات شرک والی جو ماں باپ کریں، اولاد کو مجبور کریں، یہ بات ماں باپ کی بھی تسلیم نہیں کرنی۔ والذین آمنوا، ایک دفعہ پھر خوشخبری سنانے لگے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں داخل کریں گے صالحین کے زمرے میں۔ صالحین تو بہت اونچا درجہ ہے جی، بڑا اونچا مقام ہے، وہ میرا اور آپ کا مقام نہیں ہے۔ ہم مومن تو ہیں لیکن اس درجے کے نہیں جو صالحین کا درجہ ہے۔ تو یہ خوشخبری بن گئی آپ کے لیے اور میرے لیے کہ تمہارا مقام اور مرتبہ صالحین کا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس توحید کی برکت سے تمہیں بھی صالحین کے زمرے میں شامل کر دیں، تمہیں بھی وہاں صالحین کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پچھلے درس میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے، ان کے کسی قول کو ذکر کرتے بطور شکوہ کہ بجائے ماننے کے ان کی حالت کیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کے احکامات پر، اللہ کی توحید پر ہم ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں ستایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ پھر جب مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہے ہم پر۔ اس آیت میں منافقین کا ذکر ہوا، اللہ نے اس آیت میں منافقین کے رویے کا ذکر کیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب ان پر مصائب آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر ان تکلیفوں کو وہ اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے مدد، کیا مطلب؟ فتح ہو گئی، جنگ میں فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، زیور سونا چاندی اکٹھا ہو گیا، لَيَقُولُنَّ، تو کہنے لگتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے عقیدے میں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے
جو کچھ جہان کے لوگوں کے سینوں میں ہے، اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے سینے میں ایمان کس قدر ہے؟ اب تم کہتے ہو کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ اللہ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ ضرور جانے گا منافقوں کو۔ یہاں جاننا بمعنی ظاہر کرنا ہے، اللہ مومنوں کو اور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ کچھ علماء نے کہا یہ مجازات کے معنی میں، بدلہ دینا، بدلہ دینا، اللہ مومنوں کو بھی بدلہ دے گا ان کے ایمان کا، اور منافقوں کو بھی بدلہ دے گا ان کے نفاق کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، اس نظر اٹھاؤ میرے پاس بھی، یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، کفار، موحد لوگوں کی مخالفت کرنے والے، یہ موحد لوگوں کو رستے سے ہٹانے کے لیے بڑے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ایک حربہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں شبہات ڈال دو، توحید کے متعلق شکوک پیدا کر دو۔ ایک حربہ یہ، اپنی طرف سے کوئی دلائل بناؤ ان کے سامنے پیش کر دو، قرآن کی منمانی ترجمہ کرو، تفسیر کرو، شبہات پیدا کر دو تاکہ وہ مومن توحید کے معاملے میں پریشان ہو جائے۔ ایک حربہ مشرکین کا یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ مومنوں سے کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ، ہماری بات مانو، اگر تمہیں خطرہ ہے نا کہ ہمارا رستہ غلط ہے، گناہ ہے، پکڑ ہے، تو قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں، تمہیں کیا فکر، ہم بوجھ اٹھائیں گے نا تمہارے گناہوں کا۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ کافر کہتے ہیں ایمان والوں کو اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہمارے پیچھے آؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اگر پکڑ ہے تو ہم اٹھائیں گے نا۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ ان مومنوں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کچھ بھی، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ اس بات میں کیا ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ انہوں نے کوئی ایک بوجھ نہیں اٹھانا، خود اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، غلط رستے پہ چلایا، ان کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھانا ہے۔ اور البتہ ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا کر رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بعض پرسو۔ یہاں تک اللہ نے دو دعووں کو بیان کیا، کچھ خوشخبریاں سنائیں اور ان کے رویے پر کچھ شکوے کیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا۔ تعلق اگرچہ پہلے دعوے سے ہمارے حضرت بناتے ہیں، لیکن دونوں سے تعلق ہے، پہلے دعوے سے بھی اور دوسرے دعوے سے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ امتحان آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ یہ مشرکین جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے؟ نہ، ہم ان کو پکڑیں گے۔ تو دونوں دعوے اس واقعہ سے ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور دلیل پیش کیا، یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کی آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھا، کوئی پیغمبر اس سے پہلے شرک کے خلاف آواز اٹھا کے نہیں آئے، یہ پہلے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے 950 سال
اللہ اکبر، کتنے؟ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بار بار سنایا، جگہ جگہ سنایا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ سورۃ اعراف میں اس کو ذکر کیا، سورۃ ہود میں اس کو ذکر کیا، ان کے پیغام کو اللہ نے ذکر کیا۔ کیا پیغام تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں توحید، لیکن ہم شروع کہیں سے کرتے ہیں، ولا ولو کے لوگوں کو، پھر آخر میں توحید بھی سنا دیں۔ پھر ہم کبھی نماز کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، زکوٰۃ کے بھی بیان کرتے ہیں، رمضان کے بھی کرتے ہیں، حج کے بھی کرتے ہیں، قربانی کے بھی کرتے ہیں، سیرت پہ بھی بیان کرتے ہیں، عظمت صحابہ پہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، آپ لوگ اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ کو قرآن ذکر کرتا ہے نا، آپ پڑھ لیں، جس جس جگہ پہ بھی اللہ نے ذکر کی حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ، انہوں نے کیا دعوت دی تھی، کیا کہا تھا قوم سے۔ اللہ جب بھی قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے، کسی جگہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، صدقے کا ذکر نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، سچ بولو جھوٹ نہ بولو نہیں ذکر کیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی، بتائی ہوں گی۔ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، ان پر احکام لاگو ہوں گے، احکام ضرور لاگو ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جب حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے نا، کسی جگہ پہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کرتا، روزے کا ذکر نہیں کرتا، حج کا ذکر نہیں کرتا، صدقے کا ذکر نہیں کرتا، معاملات کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن جب بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو ذکر کرتا ہے، صرف ایک مسئلے کو ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ کتنے سال؟ 950۔ سورۃ نوح پڑھیں آپ، لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی، ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے۔ حضرت نوح نے پھر پکار کے کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی، اساں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ پیغمبر پھر بیان کرنا، میرے والد صاحب بیان کرتے تھے، حوالہ تو مجھے نہیں مل سکا، شاید کہیں ہو۔ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑے، ہر روز مارا گیا، پتھروں کے نیچے دب گئے، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، آمین کہنے والا کوئی، سبحان اللہ آکھنا نہیں کوئی۔ اب تو خطیب جب تک سبحان اللہ نہ کہا جائے انہوں دی گڈی ٹردی نہیں، نہ کوئی سبحان اللہ کہنے والا ہے، نہ کوئی نعرہ لگانے والا ہے، نہ کوئی جزاک اللہ کہنے والا ہے، نہ کوئی ہار ڈالنے والا ہے، نہ کوئی پتیاں پھینکنے والا ہے۔ پیغمبر زخمی ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کی مرہم پٹی کرو۔ جبریل مرہم پٹی کرتے ہیں اور حضرت نوح دوسرے چوک میں جا کے کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ کتنے سال؟
ہماری جماعت کو بنے 65 سال ہوئے، صرف 65 سال۔ لوگ ابھی سے ہم سے تنگ آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں اشاعت و توحید علیہ نو، توحید تو سوا آندھی شے کو، جب تقریر سنو توحید توحید توحید، شرک 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 کرتے رہتے۔ آتے ہمیں سب موضوع بیان کرنے، اور تم سے بہتر آتے بفضل اللہ۔ ایسی کال کو نہیں ہے کہ ہمیں مختلف موضوع بیان کرنے نہ آتے ہو، آتے ہیں، لیکن تمہیں کیا، کس طرح تمہیں بتاؤں کہ توحید والے مضمون میں لذت کیا ہے، کیسے بتاؤں؟ تم محروم لوگ جو، تم نے یہ لذت چکھی نہیں، یہ میوہ چکھا ہی نہیں تم نے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ چکھو نا اس میوے کو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ موضوع کتنا خوبصورت ہے اور اللہ کو اس سے کتنا پیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں فرعون کے دربار میں جاتا تو ہوں، لیکن وہ ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، ایک بندہ بھی میرے ہاتھوں ان کا مر چکا ہے، مجھ پر FIR بھی ہے، وہاں جاتا تو ہوں، لیکن مولا اگر اس نے نہ سنا تو میں جو کہوں گا کہ رب آسمان و زمین کا مالک وہ رب ہے، تو رب نہیں، اس نے نہ سنا تو، یا اس نے تیرے متعلق کوئی بات کہہ دی تو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، آنا اسماؤ، آنا اسماؤ و ارا، میں تجھے فرعون کے دربار میں دیکھوں گا بھی صحیح، تیری گفتگو کو سنوں گا بھی۔ تم کیا جانو توحید کیسا مسئلہ ہے جس کے متعلق رب یہ کہتا ہے میں سنوں گا بھی صحیح اور میں تجھے دیکھوں گا بھی صحیح۔ یہ موضوع اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کی معافی کوئی نہیں۔ موضوع دوسرے بیان ہونے چاہیے، اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، نماز کے فضائل ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے فضائل ہونے چاہیے، یہ ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے، لیکن کوئی گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گیا، معافی کی صورت ہے صورت، قیامت کے دن اللہ کی رحمت جوش میں آئے معاف کرو۔ اور شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، اس کا جنت میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اتنے دھاگا نہیں گزر، پہلے دفعہ دھاگا بھی نہیں گزر، چہ جائے کہ اونٹ، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ ما دون ذالک میں کیسے بیان کروں یار؟ ما دون ذالک میں کون کون سے گناہ آئیں گے؟ ما دون ذالک میں کون کون سے جرم آئیں گے؟ باپ کا قاتل بھی آئے گا اس ما دون ذالک میں۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت جوش میں آئے نا، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک کو میں نے معاف ہو نہیں، یہ ناقابل معاف۔ اس لیے ہماری جماعت اور جماعت کے جو مبلغین ہیں اور خطباء ہیں وہ اس پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں، وہ خیر خواہ ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں لوگ بچ جائیں شرک سے، ابدی جہنم ان کو نہ ملے کہیں، یہ شرک کے مریض ہیں۔ تو یہ اشاعت التوحید کے جو علماء ہیں، خطباء ہیں، یہ دراصل آپ کے محسن ہیں، خیر خواہ ہیں آپ کے، ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ شرک سے بچ جائیں، توحید پر آپ کاربند رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال گزارے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، وہ رہے اپنی قوم میں 1000 سال مگر 50 برس کم،
تو کتنے ہو گئے؟ 950 950 سال۔ تو آپ کا خیال ہوگا کہ 950 سال کے بعد حضرت نوح کے پیچھے لاکھوں بندے ہوں، ہزاروں بندے ہوں؟ نو، سب سے زیادہ روایت جو ہے نا بندوں کی وہ 80 ہے۔ کتنے؟ کم روایت 7 بندوں کی بھی ہے، 7 بندے۔ محنت کتنی ہے؟ 950 سال۔ اور کتنے لوگوں نے مانا؟ صرف 80 بندوں نے۔ بیوی نے نہیں مانا، بیوی نے، سکے بیٹے نے نہیں مانا، کنعان نے نہیں مانا، بیوی نے نہیں مانا۔ یہ جو داعی ہوتا ہے نا، اور خطیب ہوتا ہے، اور مقرر ہوتا ہے، اور بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہونی چاہیے کتنے لوگ سنتے ہیں، میرے مقتدی کم ہو گئے یا زیادہ۔ نہ، یہ داعی کے ذہن میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ داعی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں توحید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ پر راضی۔ وہ کرنا ہے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ بندوں کا آنا نہ آنا، ہدایت پہ آنا، یہ خطیب کے اور داعی کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت کا دینا داعی کا کام ہے، بیان کرنا، بس اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہدایت دینا۔ 950 سال نہیں مانا قوم نے، مجنون کا فتوے لگائے، راستہ روکا، فَآخَذَهُمُ الطوفان، پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ کیا تھے؟ یہ دوسرا دعویٰ آ گیا، اس میں دوسرا دعویٰ، وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اس قوم کو طوفان کے ذریعے ہم نے تباہ کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نوح کو بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، کشتی والوں کو بچایا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، سارے جہانوں کے لوگوں کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنایا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ صرف پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نہیں آیا جی، لہذا دوسرے دعوے سے متعلق نہیں ہے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ اس رستے میں مصائب آئیں گے، اس رستے میں دکھ آئیں گے، اس رستے میں تکلیفیں آئیں گی، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم نے جب کہا اپنی قوم کو اعبدوا اللہ، آپ نے محسوس کیا ہر نبی کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام۔ ہر نبی کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، اور اس سے ڈر کر شرک چھوڑ دو، یہ معنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا خوف دل میں رکھ کے شرک چھوڑ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہو اور ایک جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم پوجتے ہو نا اللہ کے سوا، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں، تمہاری روزی ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تمہارے روزی رساں نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو اللہ کے ہاں روزی، اس لیے کہ رزاق کون ہے؟ روزی رساں اللہ ہے، اس سے روزی تلاش کرو۔ جن کو تم پوجتے ہو اور پکارتے رہتے ہو اور عبادت کرتے ہو، سجدے کرتے ہو اور نظر و نیاز دیتے رہتے ہو، تمہاری روزی ان کے اختیار میں۔
روزی سے مراد کیا؟ صرف یہ روزی، پیسے دولت کھانا پینا نہیں، مراد یہ ہے زمین ان کی نہیں ہے، زمین ان کی نہیں ہے، اس زمین میں جو ہل چلا کے بیج ڈالتے ہو وہ بیج ان کا نہیں ہے، اس زمین پر جو بادل ہم ہانک کے لاتے ہیں وہ بادل ان کے بس میں نہیں ہے، پھر اس میں جو بارش برستی ہے وہ بارش کے قطرے ان کے بس میں نہیں ہیں، پھر وہ جو کونپل باہر نکلتی ہے، وہ سٹا پہلا باہر نکلتا ہے نرم و نازک، وہ نکالنا ان کے بس میں نہیں ہے، پھر وہ سٹا بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ چند انچوں پر کڑے چڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ہوا کے تھپیڑے لے کر اس کو ایک طرف پلٹا نہ دیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہے، روزی ان کے بس میں نہیں ہے، یعنی روزی کے اسباب ان کے بس میں، یہ ہمارے بس میں ہے، زمین ہماری ہے، بادل لانے والے ہم ہیں، بارش برسانے والے ہم ہیں، یہ اسباب پیدا کرنے والے ہم ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے تمہاری روزی، روزی اللہ کے ہاں تلاش کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، آج آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم، وہ کہتے ہیں یہ مال دولت جو کچھ ہمارے پاس ہے نا یہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، لاہور میں ایک پارٹی ہے، ارب پتی ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی نا، شاید کھرب پتی ہوں، شاید کھرب پتی ہوں۔ ہمارے یہاں سرگودا کے جو آئرن کا کام کرتے ہیں لوہے کا، وہ ان کے گاہک ہیں، تو مجھے یہاں کے دوستوں نے بتایا کہ ہم ان کے دفتر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے جی، کیسا جا رہا ہے کاروبار وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا، بالکل واضح الفاظ میں، جو کچھ ہمارے پاس ہے نا داتا صاحب کی نظر کرم ہے۔ جتنا اللہ بڑا ہے نا اتنے ہی اللہ کے حوصلے بھی بڑے، دیتا کون ہے؟ وہ نعمت کو کس طرح منسوب کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف۔ کئی جگہوں پہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ میری نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، وہ جب غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ کا حوصلہ دیکھو، اللہ کہتے ہیں اور لے، اللہ اور دیتے ہیں، اللہ اور دیتے ہیں، وہ اور پکا ہو جاتا ہے، دیکھا ہے ان کے نام کی دیگیں چڑھائی تو اور پیسہ آیا اور دولت آئی، اللہ کہتے ہیں اساں ذرا ترکڑی جئی ایف آئی آر کٹنا چاہتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر جب کٹے نہ تو تیری ضمانت، ترکڑی جئی ایف آئی آر کٹ جائے نا تو بڑے لوگوں دی ٹھوس ہو جاتی، یہ تو اب تجربہ بھی ہو رہا، آپ کے سامنے ہے تجربہ، ٹھوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ترکڑی جی ایف آئی آر کٹی گئی، ٹھوس ہو گئی۔ وہ جو کہتے تھے ہم انقلاب لے کے آئیں گے، دھرتی تبدیل کر دیں گے، تبدیل ہو گئی دھرتی، بڑے جاں باز لوگ تھے، ان کے بس میں نہیں ہے دکھ سہنا مصیبتیں سہنا، یہ علماء کا ہی کام، وہی سہتے ہیں، جان پیش کر دیتے ہیں، اولاد پیش کر دیتے ہیں، گھر بار پیش کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو تمہاری روزی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو۔ اب سنیے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، پھر کہا وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، شرک نہ کرو، عبادت اسی کی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ مڑ کے ساڈے کولی تے آنا ہے، اسی میچا لیواں گے، ویتران گے کپڑے، میچا لیں گے ہم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو مجھے،
تو پہلی امتیں بھی تکذیب کر چکی ہیں، اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب انہوں نے بھی کی تھی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچانا کھلم کھلا۔ نبی کی ذمہ داری ہے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، منوانا نہیں۔ یہ داعی کے دل میں کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میری بات مانے، ہدایت پہ آئے، نہ وہ واضح طور پہ بیان کر دے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اولم یرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے سمجھایا، کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کس طرح کی؟ عدم سے وجود میں لے آئے، نیز سے ہست کر دی، کچھ بھی نہیں تھا، پھر پانی کا ایک گندا قطرہ ریح میں ٹپکا دیا۔ کس طرح تخلیق کی ابتدا کی؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا بھی صحیح، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کی ہے پھر قیامت کے دن اس کو لوٹائے گا بھی صحیح۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ لوٹانا اللہ پہ آسان ہے۔ شیدہ بڑھانا پہلی ویری مشکل ہے، شروع میں مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ بنا لیا، اس کو لوٹانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے قلنا، ہم نے کہا کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ دوسری بار اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور رحم کر دے گا جس پر چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی حمیتی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور کفر کیا اس کی ملاقات کا، یہی لوگ نا امید ہوئے میری رحمت سے، جو کافر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہوئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الحمد